بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ربیع الاول کی فضیلت اور اس کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے سے نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعود یعنی بابرکت ذات کے صدقہ دنیا والوں پر بلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو پیارے ناظرین، ربیع الاول کی عظمتوں کی وجہ کیا ہے؟ ربیع الاول کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جان جہان محبوب رحمان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم آپ کو پیر کے دن کے بارے میں دلچسپ معلومات دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم سب کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر شریف یعنی منڈے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ چنانچہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ پاک سے ہجرت کرتے ہوئے پیر کے دن ہی روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہی داخل ہوئے۔ پیر کے دن انتقال شریف ہوا، اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں فتح بھی پیر کے دن ہی ملی تھی۔ پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے، من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا
اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانہ کے طور پر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، محلے داروں، راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول ہیں۔ لہٰذا ربیع الاول میں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ پیارے ناظرین، ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گا۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف یعنی منڈے کو روزہ رکھ کر اپنے یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، جو ربیع الاول کے پاک مہینے کا وظیفہ ہے۔ ربیع الاول شریف میں درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو افضل درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھ کر بوضو سوئے، انشاءاللہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ یہ درود پاک آپ کو سکرین پر پڑھنے کو مل جائے گی، ایزیلی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص اس درود شریف کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں پڑھے گا تو اللہ پاک اسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔